السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم 48ویں سبق کا آغاز کریں گے، لیسن نمبر 48، اور اس لیسن کا جو عنوان ہے وہ ہے الثعلب، اور یہ ہے پیج نمبر 94 پر۔ الثعلب کے معنی ہوتے ہیں لومڑی۔ لومڑی کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے، لومڑی کی عادتیں کیسی ہوتی ہیں، کہاں رہتی ہے، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، اور اس کی دوسری چیزیں جو اہم ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو آج ہم دیکھیں گے۔ الثعلب لومڑی، the fox۔ الثعلب حیوان ذو اسنان حادہ، لومڑی ایک جانور ہے۔ الثعلب حیوان، لومڑی ایک جانور ہے۔ ذو والا، اسنان حادہ تیز دانتوں، یعنی تیز دانتوں والا ایک جانور ہے۔ لومڑی تیز دانت والا، ومخالب قویہ، اور مضبوط پنجوں والا ایک جانور ہے۔ ذو کا تعلق اسنان حادہ اور مخالب قویہ ان سب سے ہے، ان سب سے کنیکٹڈ ہے ذو۔ اور ذو جو ہوتا ہے وہ مضاف کی طرح استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والے جو ناؤنس ہوتے ہیں وہ مضافلے کی طرح ہو جاتے ہیں، اور اسنان موصوف، حادہ صفت، اور پھر آگے مخالب موصوف اور قویہ صفت، یہ سب کے سب مجرور ہیں ذو کی وجہ سے۔ الثعلب حیوان ذو اسنان حادہ ومخالب قویہ، لومڑی تیز دانتوں والا اور مضبوط پنجوں والا جانور ہوتا ہے۔ اسنان یہ سنن کی جمع ہے، سنن کے معنی ہوتے ہیں ٹوتھ، اور حادن کے معنی ہوتے ہیں شارپ، اور مخالب یہ مخلب کی جمع، اس کے معنی ہوتے ہیں پنجہ، کلا۔ قویٌ کے معنی ہوتے ہیں پاورفل۔ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو نیا ہو، سارے کے سارے الفاظ پرانے ہیں۔ الثعلب حیوان ذو اسنان حادہ ومخالب قویہ۔ ایک بات یہاں پر اور یاد رکھیے، یہ جو حادہ ہے اس کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آنے والا جو اس کا موصوف ہے وہ موصوف ایریشنل ناؤن ہے، غیر ذوی العقول جو ہوتا ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو اسنان کے بعد حادتن کر دیا گیا، حادن نہیں کیا گیا ہے۔ یہی سیم رول اپلائی ہو رہا ہے مخالبہ قویہ میں۔ مخالب یہ مخلب کی جمع ہے، اور مخلب یہ غیر ذوی العقول ہے، تو غیر ذوی العقول کی جو جمع ہوتی ہے مذکر وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کی صفت واحد مؤنث قویہ لائی گئی ہے۔ یہ سب بار بار آپ کو ریپیٹ کرایا جا رہا ہے تاکہ ایک دم سے بالکل کلیئر ہو جائے تمام چیزیں۔ لہو قدرت علی العدو السریع، اس کے اندر قدرت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، کس چیز پر؟ علی العدو السریع، تیز دوڑنے پر۔ تیز دوڑنے کی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، بہت تیزی سے دوڑتا ہے یہ۔ السریع معنی تیز، عدون، عدا یعدو، عدون کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا، عدون کے معنی دشمن ہوتے ہیں، وہ ناؤن ہے، اور عدون یہ مصدر ہے، انفینیٹیو ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا۔ والقفز بخفۃ، اور پھرتی سے کودنے پر قدرت ہے۔ خفہ کے معنی ہوتے ہیں ہلکا پن، ہلکا پن یعنی پھدکتا رہتا ہے، اچھلتا رہتا ہے، کودتا رہتا ہے۔ تو پھرتی سے اچھلنے پر قدرت ہے، اس کو تیز دوڑنے اور پھرتی سے کودنے پر قدرت حاصل ہے، یعنی کہیں بھی پھرتی سے کود کے ایک دم سے نکل جاتا ہے اور بہت تیز دوڑتا رہتا ہے لومڑی۔ وَيَسْبَحُ فِي الْمَاءِ بِمَهَارَةٍ، اور یہ پانی میں مہارت سے تیرتا رہتا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانی میں تیر نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اسکلفلی، بڑی مہارت کے ساتھ پانی میں بھی تیرتا رہتا ہے۔ سبح یسبح، تیرنا، فی الماء پانی میں، بمہارت مہارت کے ساتھ۔ ویسبح فی الماء بمہارت، اور یہ پانی میں
مہارت کے ساتھ تیرتا رہتا ہے. ہوا معروف بذکائہ ودہائہ، یہ اپنی ذہانت اور اپنی عیاری میں مشہور ہے. ہوا معروف، یہ مشہور ہے کس چیز میں؟ بذکائہ، اپنی ہوشیاری یا ذہانت میں، ودہائہ، اور اپنی چالاکی اور عیاری میں. دہاؤن کے معنی ہوتے ہیں چالاکی، عیاری، مکاری، اور ذکاؤن کے معنی ہوتے ہیں انٹیلیجنس اور ہوشیاری. ہوا معروف بذکائہ ودہائہ، یہ اپنی ذہانت اور اپنی عیاری یا چالاکی میں مشہور ہے. مثال دی جاتی ہے کہ وہ لومڑی سے زیادہ چالاک ہے. لومڑی صفت انسان ہے، اردو میں کہا جاتا ہے وہ لومڑی صفت انسان ہے، یعنی لومڑی کی طرح وہ عیار اور مکار اور فریب کار ہے. لومڑی بہت فریب دیتی ہے. انگریزی والوں نے بھی اسی طریقے سے بنایا. فاکس کے معنی ہوتے ہیں لومڑی. فاکسی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو لومڑی کی طرح اپنے ٹرکس میں لوگوں کو پھنساتا رہے، لومڑی کی طرح عیاری، مکاری اور چالاکی کرتا رہے. ہوا معروف بذکائہ ودہائہ، یہ اپنی ذہانت اور اپنی عیاری کی بنا پر مشہور ہے. ادراکہ قوی، اس کا ادراک یا اس کی حس تیز ہے. حس بولتے ہیں یہ بہت تیزی سے کسی چیز کو فیل کرتا ہے. کوئی خطرہ ہونے والا ہے ایک دم سے محسوس کر لیتا ہے کہ بھئی کچھ ہونے والا ہے. اسی کو بولتے ہیں اردو میں حس. اس کی حس تیز ہے، یعنی فوراً کسی چیز کو محسوس کر لیتا ہے کہ یہ چیز ہونے والا ہے، شکاری آنے والا ہے، کوئی خطرہ ہونے والا ہے، ایک دم سے فیل کر لیتا ہے اس چیز کو. تو اس کا جو ادراک ہے یہ قوی ہے، مضبوط ہے. اس کی حس تیز ہے. مکرہ شدید، اس کی مکاری بڑی سخت ہوتی ہے. اس کی مکاری زبردست ہوتی ہے. اس کی چال بازی زبردست ہوتی ہے. مکرن کا ترجمہ ہم مکاری اور چال بازی بھی کر سکتے ہیں. یہ دہا اور مکر جو الفاظ ہیں نا، یہ دونوں بہت قریب المعنی ہیں. مکرہ شدید، اس کی چال بازی بہت سخت ہوتی ہے، بڑی زبردست ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے. وَبِذَلِكَ يَنْجُو مِنَ الْفِخَاخِ الَّتِي يَضَعُهَا الْإِنسَانُ فِي طَرِيقِهِ لِصَيْدِهِ، اور اس کے ذریعے یعنی اسی مکاری کے ذریعے اور اسی جو ہے حس کی وجہ سے یہ ان فندوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے جن کو انسان اسے شکار کرنے کے لیے اس کے راستے میں لگاتا ہے. دیکھیے ویسے لومڑی جو ہے، لومڑی نر اور مادہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لومڑی ہم نر اور مادہ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں میں میسکولین میں استعمال کر رہا ہوں، کرتا ہے، جاتا ہے. اگر ہم چاہیں تو کرتی ہے اور جاتی بھی ہے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن لومڑی جو ہے نا، ثعلب میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اردو میں زیادہ تر ہم جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں وہ مؤنث میں کرتے ہیں. لومڑی جا رہی ہے، لومڑی آ رہی ہے، تو ہم اس طرح سے اگر چاہیں تو مؤنث میں بھی یہاں ترجمہ کر لیں. وَبِذَلِكَ يَنْجُو مِنَ الْفِخَاخِ الَّتِي يَضَعُهَا الْإِنسَانُ فِي طَرِيقِهِ لِصَيْدِهِ، اور اسی طریقے سے یہ ان فندوں سے چھٹکارا پا جاتی ہے جسے انسان اس کا شکار کرنے کے لیے اس کے راستے میں ڈالتا ہے. فخاخ یہ فخن کی جمع ہے. فخن کے معنی ہوتے ہیں فندہ، ٹریپ. اور التی یضعها الانسان، جسے انسان رکھ دیتا ہے، فی طریقہ لصیدہ، اس کے راستے میں یعنی لومڑی کے راستے میں، لصیدہ اس کا شکار کرنے کے لیے. یہ فندے وغیرہ جو لوگ پھنسانا چاہتے ہیں نا، ان کے فندوں کو بہت تیزی سے سمجھ لیتی ہے لومڑی، اور پھر اسی حساب سے وہ بچ جاتی ہے. بہت سے جانور ہوتا ہے کہ وہ فندوں کو یا انسان کی چالوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو آسانی سے پھنس جاتے ہیں، لیکن لومڑی کو پھنسانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی مکاری، اس کی چال بازی، اس کی عیاری، اس کی ہوشیاری، اس کی ذہانت، اس کے ٹرکس بڑے زبردست ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے ایک بار اور جلدی سے. الثعلب حیوان ذو اسنان حادہ، لومڑی تیز دانتوں اور مضبوط پنجوں والا جانور ہے. لہ قدرت علی العدو السریع والقفز بخفہ، اس کو تیز دوڑنے اور پھرتی سے کودنے پر قدرت حاصل ہے. ویسبح فی الماء بمہارہ، وہ پانی میں بڑی مہارت سے تیرتی ہے. وہ معروف بذکائہ ودہائہ، یہ اپنی ہوشیاری اور چالاکی میں مشہور ہے. ادراکہ قوی مکرہ شدید، اس کی حس تیز ہوتی ہے اور اس کی چال بازی بڑی زبردست ہوتی ہے، یعنی بہت چالاک ہوتی ہے. وبذلک ینجو من الفخاخ التي يضعها الانسان في طريقه لصيده،
اور اسی بنا پر یہ ان فندوں سے چھٹکارا پا جاتی ہے جس کو انسان اس کے شکار کرنے کے لیے اس کے راستے میں رکھ دیتا ہے یا لگا دیتا ہے. الثعلب حیوان ذو اسنان حادہ. The fox is an animal which has sharp teeth and strong claws. claw بولتے ہیں CLAW, claw. تو آپ کو یوں ٹرانسلیشن کرنا ہے, the fox is an animal which has sharp teeth and strong or powerful claws. یہ جو میں نے ٹرانسلیشن کیا which has, یہ ذو کا ترجمہ ہوا ہے, یعنی والی ہے یعنی اسے رکھتی ہے. له قدرة على العدو السريع. It has the ability to run fast. It has the power, the ability, the capacity to run fast. والقفز بخفة. And jump lightly. Lightly یعنی بالکل فرکتی رہتی ہے ایک دم سے تیزی سے. And jump lightly or quickly. ويسبح في الماء بمهارة. And it swims in the water skillfully. هو معروف بذكائه ودهائه. It is known or it is famous for its intelligence and cunning. Cunning بولتے ہیں کہ کسی کا بہت زیادہ جو ہے عیار ہونا, عیاری مکاری. ادراکه قوی. Its perception is strong. کسی بھی چیز کو یہ پرسیو کر لیتی ہے بہت تیزی سے, سینس کر لیتی ہے. Its sense is strong or its perception is strong. مکرہ شدید. Its trick is powerful, is massive. Its trick is powerful. اس کی مکاری جو ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے, زبردست ہوتی ہے. وبذلك ينجو من الفخاخ التي يضعها الإنسان في طريقه لصيده. And in this way or through this it escapes from the traps that the human beings set on its way to catch it. یعنی اس کو پکڑنے کے لیے انسان جو فندے راستے میں رکھتا ہے اس سے, اس مکاری کی وجہ سے وہ بچ جاتی ہے, چال بازی کی وجہ سے. چال باز انسان کے ساتھ کوئی رہنا پسند نہیں کرتا. لومڑی کی بھی ایک عادت ہے کہ یہ اکیلے رہتی ہے, زیادہ تر گروپس میں نہیں رہتی ہے, آگے بات آنے والی ہے. اسی طرح سے جو چال باز اور مکار لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے پاس بھی لوگ نہیں رہتے, پتہ نہیں کب ہمیں دھوکہ دے دے, کب ہمارے ساتھ کوئی غلط کام کرے, فراڈ کرے. وَيَعِيشُ الثَّعْلَبُ مُتَنَقِّلًا فِي حُقُولِ قَصَبِ السُّكَّرِ وَالذُّرَةِ وَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِهَا. اور لومڑی زندگی گزارتی ہے متنقلاً گھوم پھر کر, اور لومڑی گھوم پھر کر زندگی گزارتی ہے فی حقول قصب السکر والذرة والقمح والشعیر وغیرہ, گنے, مکئی, گیہوں اور جو وغیرہ کے کھیتوں میں. اور لومڑی گنے, مکئی, گیہوں اور جو وغیرہ کے کھیتوں میں گھوم پھر کر زندگی بسر کرتی ہے. عاش یعیش کے معنی ہوتے ہیں زندگی بسر کرنا, اور متنقلاً یہ حال ہے جناب, حال آپ نے پڑھ رکھا ہے حالت بتانے کے لیے, لومڑی کی حالت بتانے کے لیے. اور حال جو ہوتا ہے وہ منصوبات میں سے ہوتا ہے, ایکوزیٹو کیس میں ہوتا ہے. وَيَعِيشُ الثَّعْلَبُ مُتَنَقِّلًا فِي حُقُولِ قَصْبِ السُّكَّرِ وَالذُّرَةِ وَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِهَا. اور لومڑی گنے, مکئی, گیہوں اور جو وغیرہ کے کھیتوں میں گھوم پھر کر زندگی بسر کرتی ہے, زندگی گزارتی ہے. قصب السکر بولتے ہیں گنا, اور ذرتن کے معنی ہوتے ہیں مکئی, کارن, اور قمحن کے معنی آپ کو معلوم ہے گیہوں, شعیرن کے معنی ہوتے ہیں جو. آگے کہہ رہے ہیں ولا یمیل الی عیشۃ الجماعہ, اور یہ گروپ میں رہنے کو پسند نہیں کرتی ہے, اسے اجتماعی زندگی پسند نہیں ہے. اجتماعی زندگی پسند نہیں ہے یعنی بہت سارے اور جانوروں کے ساتھ مل کر یہ رہنا پسند نہیں کرتی. ولا یمیل, اور یہ میلان نہیں رکھتی, دلچسپی نہیں رکھتی, الی عیشۃ الجماعہ, گروپ کی زندگی میں, یعنی اجتماعی زندگی اسے پسند نہیں ہے, سوشل لائف اسے پسند نہیں ہے, سوشلائزیشن اسے پسند نہیں ہے, بالکل الگ تھلگ رہنا چاہتی ہے. ولا یمیل الی عیشۃ الجماعہ, اور اسے اجتماعی زندگی پسند نہیں ہے, اسے سوشل لائف پسند نہیں ہے. بل یعیش فی اغلب اوقاتہ منفردا او مع انثاہ, بلکہ یہ زیادہ تر اپنے اوقات اکیلے گزارتی ہے, یا یہ جو ہے اپنی مؤنث یعنی فیمل پارٹنر کے ساتھ ہوتا ہے, یہ
اب یہی مسئلہ ہے کہ لومڑی کو اگر ہم جیسا کہ رائج ہے اس کو مؤنث میں استعمال کریں تو اس کی مؤنث کو ہم کیا کہیں گے؟ لیکن اردو میں جو ہے لومڑی کو جو ہے زیادہ تر فیمینین میں ہی استعمال کرتے ہیں. بل یعیش فی اغلب اوقاتہ منفردا او مع انثاہ، بلکہ یہ اکثر اوقات تنہا یا اپنے مادہ کے ساتھ رہتی ہے. اپنے مادہ کے ساتھ، نر اور مادہ، نر بولتے ہیں مذکر کو اور مادہ بولتے ہیں مؤنث کو، انثا بھی بولتے ہیں مؤنث کو. مع انثاہ، اپنی مؤنث پارٹنر یعنی فیمیل پارٹنر کے ساتھ یہ رہتی ہے. ويعيش الثعلب متنقلا في حقول قصب السكر والذرة والقمح والشعير وغيرها. The fox lives moving in the fields of sugarcane, corn, wheat, and barley, etc. ولا يميل إلى عيشة الجماعة, and it doesn't like to live in groups. اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں and it doesn't like a social life. بل يعيش في اغلب اوقاته منفردا او مع انثاه. Rather, it spends most of its time alone or in isolation او مع انثاه or with its female partner. ويخرج الثعلب من مخبئه ليلا. یہ دیکھیے اس کی ایک زبردست صفت بتائی جا رہی ہے لومڑی کی. کیا ہے کہ لومڑی اپنے چھپنے کی جگہ سے، لومڑی اپنی پناہ گاہ سے، مخبا کے معنی ہوتے ہیں ہائیڈنگ پلیس، ہائیڈ آؤٹ جسے بولتے ہیں، ہائیڈنگ پلیس جہاں جانور چھپتا ہے جا کر رات میں اپنی پروٹیکشن اور سیفٹی کے لیے. وَيَخْرُجُ الثَّعْلَبُ مِن مَخْبَئِهِ لَيْلًا، اور لومڑی اپنی پناہ گاہ سے رات میں نکلتا ہے. یعنی زیادہ تر یہ جو نکلتا ہے آؤٹنگ کے لیے، اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، تو یہ رات میں نکلتا ہے. لِيَبْحَثَ عَنْ فَرِيسَتِهِ، تاکہ یہ اپنا شکار تلاش کر سکے. فی امکنۃ، ایسی جگہوں میں، لا یری فیہا احدا، جہاں پر اسے کوئی نظر نہ آئے. یعنی الگ تھلگ جگہ جہاں پر کوئی انسان اور کوئی مخلوق نظر نہ آئے، وہاں پر یہ جاتا ہے اپنے شکار کے لیے. یعنی الگ تھلگ جگہ چاہیے اسے. لِيَبْحَثَ عَنْ فَرِيسَتِهِ، تاکہ یہ اپنے شکار کو تلاش کر سکے. فی امکنۃ، ایسی جگہوں میں، لا یری فیہا احدا، جہاں پر یہ کسی کو دیکھ نہ پائے، یعنی جہاں پر اسے کوئی نظر نہ آئے. ولا يسمع فیہا صوتا ولا تحرسها کلاب، اور جہاں پر اسے کوئی آواز نہ سنائی دے. ولا تحرسها کلاب، اور جہاں پر کتوں کا پہرا بھی نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ گارڈنگ کرواتے ہیں باہر میدانوں میں، بڑا فارم ہوتا ہے وہاں کتے وغیرہ ہوتے ہیں. تو ایسی جگہ پر جہاں کتے وغیرہ گارڈنگ کرتے رہتے ہیں، سیکیورٹی ڈاگس جہاں پر ہوتے ہیں، وہاں پر یہ نہیں جاتے. یہ جانور جو ہے خطرہ فوراً ہی سینس کر لیتا ہے، امیڈیٹلی یہ کچھ ہونے والا ہے. اس کی سینس جو ہے بہت ہی شارپ ہے. ولا تحرسوا کلاب، میں حرسا یحرسو آپ کو معلوم ہے. ایک لفظ بھی گیا بحثا عن. بحثا عن کے معنی کسی چیز کو تلاش کرنا. بحثا کو جب تلاش کرنے کے معنی میں آپ کو استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ پریپوزیشن عن کا استعمال کرنا لازمی ہے. اور یہ امکنہ جو ہے یہ مکان کی جمع ہے. مکان کے معنی جگہ، پلیس. وَيَخْرُجُ الثَّعْلَبُ مِن مَخْبَئِهِ لَيْلًا، اور لومڑی اپنی پناہ گاہ سے رات میں باہر آتی ہے تاکہ ایسی جگہوں میں اپنا شکار تلاش کر سکے جہاں یہ نہ کسی کو دیکھے اور نہ ہی وہاں کسی کی آواز سن سکے، اور نہ ہی ان جگہوں پر کتے پہرا دے رہے ہوں. حرس یحرسو، حفاظت کرنا، سیکیورٹی کا کام کرنا، پہرا دینا. انگریزی دیکھیے. وَيَخْرُجُ الثَّعْلَبُ مِن مَخْبَئِهِ لَيْلًا، and the fox comes out of its hiding place at night. لِيَبْحَثَ عَنْ فَرِيسَتِهِ فِي أَمْكِنَةٍ لَا يَرَى فِيهَا أَحَدًا، so that it looks for its prey in the places where it does not see anyone. فریسا کے معنی ہوتے ہیں prey، P-R-E-Y. وَلَا يَسْمَعُ فِيهَا صَوْتًا، and where it does not hear any sound. وَلَا تَحْرُسُهَا كِلَابٌ، and where there is no security dog, or where the area is not guarded by dogs.
وَيَدْخُلُ الْمَنَازِلَ مُتَمَهِّلًا حَذِرًا، اور یہ گھروں میں آہستہ آہستہ بڑی احتیاط سے گھستی ہے. لومڑی جو ہے آہستہ آہستہ بڑی احتیاط سے، یعنی کوئی آواز ہی نہیں آئے گی، اس کی چال اتنی عیارانہ ہوگی، اتنی ہوشیاری اور ذہانت کے ساتھ یہ چلے گی کہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ کسی مخلوق کا گزر ہوا ہے آپ کے پاس سے. آنکھیں اگر نہ ٹکرائیں اس سے تو مطلب اس کی آہٹ سے ہمیں پتہ لگانا بہت مشکل ہو جائے گا. وَيَدْخُلُ الْمَنَازِلَ مُتَمَهِّلًا حَذِرًا، اور یہ گھروں میں آہستہ آہستہ بڑی احتیاط سے گھستی ہے. متمہلن، تمہل یتمہلو کے معنی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ جانا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ کرنا. حذر کے معنی ہوتے ہیں محتاط. اور یہ گھروں میں آہستہ آہستہ بڑی احتیاط سے گھستی ہے. فَيَتَمَكَّنُ مِنْ خَطْفِ الدُّجَاجِ وَالْأَرَانِبِ، جس کی وجہ سے یہ مرغیوں اور خرگوشوں کو اچک لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، قادر ہو جاتی ہے. تمکن یا تمکنو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر قادر ہو جانا، ٹو بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. اس کے ساتھ بھی پریپوزیشن من کا استعمال کیا جائے گا. فَيَتَمَكَّنُ مِنْ خَطْفِ الدُّجَاجِ وَالْأَرَانِبِ، and it becomes able to kidnap the chicken and the rabbits. اس کا سب سے بڑھیا لنچ اور ڈنر جو ہے نا، یہ چکن اور ریبٹس ہیں. بس اس کو مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ بہت زبردست کھانا مل گیا، اس کو متنجن مل گیا. مرغی اور خرگوش جو ہے اس کا بیسٹ جو ہے لنچ اور ڈنر ہے. فَيَتَمَكَّنُ مِنْ خَطْفِ الدُّجَاجِ وَالْأَرَانِبِ، ایک بات یاد رکھیے، خطف یخطف کے معنی ہوتے ہیں کڈنیپ کر لے جانا. اختطاف بولتے ہیں کڈنیپ کرنے کو، اور خطفن کے معنی بھی کڈنیپ کرنے کو، اچک لینے کو. دون ان یشعر به احد، بغیر کسی آدمی کے احساس کے، یعنی کسی کو اس کا پتہ بھی تک نہیں چلتا اور یہ لے کر فرار ہو جاتی ہے. اتنی عیاری اور ہوشیاری سے اپنا پورا پروسیس کمپلیٹ کرتی ہے، اچکنے کا، کڈنیپنگ کا، لے کر بھاگنے کا، کہ کسی انسان کو پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے. آئی اور پل بھر میں اپنا جو ہے مشن کمپلیٹ کر کے روانہ ہو گئی. دون ان یشعر به احد، بغیر اس کے کہ کسی انسان کو اس کا پتہ چل سکے. ولا يدخل مكانا يصعب عليه الخروج منه، اور یہ ایسی جگہ کبھی نہیں داخل ہوتی جہاں سے اس کے لیے نکلنا مشکل ہو. بہت ہی انٹرسٹنگ. بہت لوگ ایسا ہوتا ہے کوئی کام شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کام سے نکل نہیں پاتے ہیں، ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے باہر نہیں آ پاتے ہیں. لومڑی دیکھیے، لومڑی کی عادت سیکھنے کی ہے جناب. ہر جانور کی کچھ عادت بڑی اچھی ہوتی ہے. لومڑی کی یہ عادت جو بھی بتائی انہوں نے بہت شاندار ہے کہ ایسی جگہ مت جاؤ جہاں سے واپسی آپ کے لیے مشکل ہو یا ناممکن ہو. ولا يدخل مكانا يصعب عليه الخروج منه، اور یہ ایسی جگہ نہیں داخل ہوتی جہاں سے اس کے لیے نکلنا مشکل ہو. صعب يصعب کے معنی ہوتے ہیں مشکل ہونا. فهو حذر جدا، کیونکہ یہ بہت ہی محتاط جانور ہے. حذر کے معنی ہوتے ہیں محتاط، یعنی بڑی احتیاط ہوتی ہے اس کے اندر، ہر چیز میں پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے یہ، اور ایک بار نہیں پھونکتی ہے، کئی بار پھونکتی ہے پھر جا کر قدم رکھتی ہے. وَأَحْيَانًا يَنْتَهِزُ غَفْلَةَ النَّاسِ، اور کبھی کبھی یہ لوگوں کی غفلت سے، لاپرواہی سے فائدہ اٹھاتی ہے. وَيَخْرُجُ نَهَارًا، اور دن میں بھی نکل جاتی ہے. يَبْحَثُ عَنْ فَرِيسَتِهِ، اپنے شکار کو تلاش کرنے کے لیے. یعنی پیچھے بتایا گیا کہ لومڑی کی عادت تو جنرلی یہی ہے کہ وہ رات میں اپنی پناہ گاہ سے باہر آتی ہے اپنے شکار کی تلاش میں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ دن میں بھی باہر آ جاتی ہے جب اس نے دیکھا کہ لوگ بالکل غافل ہیں، دوپہر کا سناٹا ہے، سب لوگ اپنے گھر میں قیلولہ کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں وہ باہر آ سکتی ہے. اور کبھی کبھی یہ لوگوں کی لاپرواہی کا فائدہ اٹھاتی ہے اور دن میں نکل جاتی ہے اپنے شکار کی تلاش میں. انتہز ینتہزو کے معنی ہوتے ہیں یوٹیلائز کرنا، کوئی فائدہ اٹھانا. غفلت الناس، لوگوں کی غفلت کا فائدہ اٹھانا، لوگوں کی لاپرواہی کا فائدہ اٹھانا. اور کبھی کبھی یہ لوگوں کی لاپرواہی کا فائدہ اٹھاتی ہے اور دن میں نکل جاتی ہے اپنا شکار تلاش کرنے کے لیے. انگریزی دیکھیں ایک بار. وَيَدْخُلُ الْمَنَازِلَ مُتَمَهِّلًا حَذِرًا، it enters homes
slowly یعنی بہت ہی دھیمے دھیمے. حذرا carefully فيتمكن من خطف الدجاج والأرانب so that it is able to kidnap chickens and rabbits دون أن يشعر به أحد without anyone noticing it یعنی کوئی آدمی نوٹس بھی نہ کر پائے. ولا يدخل مكانا يصعب عليه الخروج منه and it doesn't enter a place from where it is difficult for it to get out. فهو حذر جدا because it is very cautious. بہت ہی cautious اور careful جانور ہے. وأحيانا ينتهز غفلة الناس and sometimes it takes advantage of people's negligence or carelessness. ويخرج نهارا and goes out during daytime. يبحث عن فريسته searching for its prey or looking for its prey. اپنا شکار تلاش کرنے کے لیے کبھی کبھی یہ دن میں بھی باہر آ جاتی ہے. آگے دیکھیے. وهو يفضل أكل الدجاج والأرانب على أكل الحيوانات الأخرى. مرغیوں اور خرگوشوں کو کھانا یہ پسند کرتی ہے. یہ مرغیوں اور خرگوشوں کو کھانا پسند کرتی ہے بمقابل دوسرے جانوروں کو کھانے کے. على أكل الحيوانات والأخرى یہ دوسرے جانوروں کے کھانے پر مرغیوں اور خرگوشوں کے کھانے کو ترجیح دیتی ہے. یعنی اس کا سب سے بیسٹ جو مینو ہے وہ کیا ہے؟ دجاج اور ارانب ہیں، خرگوش ہیں. ویسے انسان بھی خوب کھاتا ہے مرغی اور جو ہے خرگوش وغیرہ. خرگوش وغیرہ تو بہت کم ملتے ہیں، لیکن خرگوش وغیرہ کا اصل میں کوکنگ، اس کو بنانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. ایک جگہ میں نے خرگوش کا گوشت کھایا تو نہایت لذیذ تھا، ایک جگہ خرگوش کا گوشت میں نے کھایا تو نہایت گندا بنا ہوا تھا. مجھے اندازہ ہوا کہ بنانے کا بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. کوئی بھی کھانا جو ہے ایکچوئل میں ہر کھانا جو سادہ سے سادہ کھانا بھی جسے ہم کہتے ہیں، اگر وہ بہت اچھی طرح سے بنایا ہوا ہو تو بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے، اور بہت ہی لذیذ قسم کی انواع گھر میں لے آئیں اور بنانے والا کوئی اچھا انسان نہیں ہے تو پھر وہ کھانا بیکار ہو جاتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ کھانے کو بنایا بھی جائے طریقے سے، سلیقے سے بنایا جائے. خرگوش کا گوشت میرا کئی بار کھانے کا اتفاق ہوا، لیکن وہی بس بنانے کا مسئلہ تھا. ایک جگہ میں مجھے بہت ہی لذیذ کھانا ملا، ایک جگہ کہیں گیا ہوا تھا میں. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے اونٹ کا گوشت، ایک بار گیا ہوا تھا میں بنگلور، تو بنگلور میں ایک صاحب نے میری دعوت کی، اور یہ کہہ کے دعوت کی، میری کافی دن کی بات ہے، میرا خیال ہے 10-12 سال ہو گئے ہوں گے، 10-12 سال تو نہیں پھر بھی 9 سال تو ہوئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا میں آپ کو اونٹ کا گوشت کھلانا چاہ رہا ہوں اور میں آپ کی دعوت کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آتا ہوں میں. تو میں گیا وہاں، تو اونٹ کا گوشت ایسا بنا رکھا تھا کم بختوں نے کہ وہ گلا ہی نہیں تھا. اب وہ پتہ نہیں کس طریقے تھا، شوربہ بھی نہیں کھایا جا رہا ہے، اونٹ کا گوشت بھی نہیں گلا ہوا ہے، اور اتنا زیادہ اس کا ہائپ کیا میرے سامنے کہ مطلب جو ہے یہ وہ ہے، مطلب یہ کہ بنایا ہی نہیں جا سکا ان سے. اس سے بڑھیا تو انسان سبزی وبزی بنا لے جو بنا سکتا ہے. اچھا، وهو يفضل أكل الدجاج والأرانب على أكل الحيوانات الأخرى and it prefers eating chicken and rabbits and it prefers eating chickens and rabbits over eating other animals or to eating other animals. انگلش کا جو ورڈ پریفر آتا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے پریکٹس کر لیں جن کو انگریزی سے تعلق ہے. پریفر ورڈ جو انگلش کا ہے اس کے استعمال کرنے میں اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں. وَلِذَلِكَ يَكْثُرُ تَرَدُّدُهُ عَلَى مَنَازِلِ الْفَلَّاحِينَ فِي الْقُرَى اور اسی لیے یہ زیادہ تر گاؤں میں کسانوں کے گھروں میں جاتا رہتا ہے، اور اسی لیے یہ زیادہ تر گاؤں میں یا دیہاتوں میں کسانوں کے گھروں میں جاتا ہے، اور اسی وجہ سے دیہات میں یا گاؤں میں کسانوں کے گھروں میں اس کی آمد و رفت زیادہ رہتی ہے، کیونکہ وہاں بھیڑ بھی کم رہتی ہے، وہاں سناٹا بھی رہتا ہے، اور مرغی بھی وہاں مل جاتی ہے. آج بھی لوگ بہت سارے اپنے گھروں میں مرغیاں پالتے ہیں، تو شہروں میں بھی کبھی کبھی پالتے ہیں. یہاں دلی میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے خاص طور پر مسلم علاقے جو بہت کنجسٹڈ ہیں، بالکل بھیڑ بھاڑ والے، وہاں بھی لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں مرغیاں پالتے ہیں، یعنی دیسی مرغیاں. فَيَجِدُ فِيهَا غِذَاءَهُ الشَّهِي چنانچہ اسے وہاں پر اپنا لذیذ کھانا مل جاتا ہے، کیونکہ اسے یہاں اپنی پسندیدہ غذا مل جاتی ہے. یعنی دیہات میں مرغی مل جاتی ہے، خرگوش مل جاتے ہیں. غذاء کھانا، شہیٌ کے معنی ہوتے ہیں ٹیسٹی. وَيَأْكُلُ أَيْضًا الْجِرْذَانَ وَالضَّفَادِعَ وَالثَّعَابِينَ
اور یہ چوہوں میڈکوں اور سانپوں کو بھی کھاتی ہے، اور یہ چوہوں میڈکوں اور سانپوں کو بھی کھاتی ہے۔ جرذان، یہ جرذن کی جمع ہے، جرذن کے معنی ہوتے ہیں چوہا، چوہا جو بڑا والا چوہا ہوتا ہے، ورنہ چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو فارن بولتے ہیں۔ اور ضفادع، یہ ضفدع کی جمع ہے، ضفدعن کے معنی ہوتے ہیں میڈک، اور ثعابین یہ ثعبان کی جمع ہے، اور ثعبان کے معنی ہوتے ہیں سانپ۔ وَيَأْكُلُ أَيْضًا الْجِرْذَانَ وَالضَّفَادِعَ وَالثَّعَابِينَ، اور یہ چوہوں میڈکوں اور سانپوں کو بھی کھا لیتی ہے یا کھاتی ہے۔ بھائی جیسے اس کا پسندیدہ کھانا تو وہی ہے مرغی اور خرگوش وغیرہ، لیکن جب مرغی اور خرگوش نہیں ملیں گے تو ظاہر ہے دوسرے جانوروں کو کھائے گی یہ۔ جیسے انسان کو گوشت ہے، مچھلی ہے اور بڑھیا اچھے کھانے نہیں ملتے ہیں تو دال روٹی سبزی بھی کھاتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، اور جب اسے یہ سب کچھ نہ ملے، یعنی نہ ہی اسے مرغی ملی، نہ ہی خرگوش ملا، نہ ہی چوہے ملے، نہ ہی میڈک ملے، نہ ہی سانپ ملا، اب پھر اس کی غذا کیا ہوگی؟ کہہ رہے ہیں اکل الحشرات والنمل، پھر تو یہ کیڑے اور چیونٹیاں بھی کھانے لگتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ أَكَلَ الْحَشَرَاتِ وَالنَّمْلَ، اور جب اسے یہ سب کچھ نہ ملے تو پھر یہ کیڑے مکوڑے اور چیونٹیوں کو کھانے لگتی ہے یا کھا جاتی ہے۔ الحشرات یہ حشرتن کی جمع ہے، حشرات بولتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض بولتے ہیں ان کو، حشرات بھی بولتے ہیں۔ النمل مانے ہوتے ہیں چیونٹی۔ یہ نملتن جو ہے یہ سنگولر ہے اور نملن جمع ہے، کبھی کبھی واحد مؤنث کی تا آخر سے ختم کر کے جو ہے جمع بنا لیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں جنیرک فلورل ناؤن۔ اس کو میں نے دروس اللغہ العربیہ میں بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہوا ہے، بہت مثالیں اس میں دی ہوئی ہیں۔ پیچھے ایک لفظ اور گیا ہے جو جنیرک پلورل ناؤن کا تھا، وہ دجاج جو ہے نا، دجاج دجاجتن ہے، دجاجتن واحد، اور دجاج جو ہے اس کی جمع ہے۔ ایک لفظ اور پیچھے گیا، کوئی کون سا لفظ ہے، وہ بھی جنیرک پلورل ناؤن سے تعلق رکھتا تھا، خیر کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، وَهُوَ يَأْكُلُ كَذَلِكَ الْفَوَاكِهَ وَالثِّمَارَ النَّاضِجَ فِي الْحَدَائِقِ وَالْمَزَارِعِ الَّتِي يُصَادِفُهَا فِي طَرِيقِهِ، اور یہ ان باغوں اور کھیتوں میں پکے ہوئے پھلوں کو بھی کھا جاتی ہے یا کھاتی ہے جو اس کے راستے میں آ جاتے ہیں، جو اس کے راستے میں مل جاتے ہیں۔ یعنی گھومتے پھرتے ہوئے جو باغات اور کھیت آتے ہیں وہاں اگر اس کو کوئی پھل فروٹ بھی مل جاتا ہے تو اس پر بھی یہ ہاتھ صاف کر دیتی ہے۔ وَهُوَ يَأْكُلُ كَذَلِكَ الْفَوَاكِهَ وَالثِّمَارَ النَّاضِجَةَ فِي الْحَدَائِقِ وَالْمَزَارِعِ الَّتِي يُصَادِفُهَا فِي طَرِيقِهِ، اور یہ ان باغوں اور ان کھیتیوں میں پکے ہوئے پھلوں کو بھی کھاتی ہے جو اس کے راستے میں مل جاتے ہیں۔ ایک لفظ اس میں آیا ہے اس پہ بہت دھیان دیجیے، صادف یصادف، آپ جا رہے تھے اچانک کہیں کسی چیز سے ملاقات ہو گئی، اتفاق سے کوئی چیز مل جانا۔ صادفہ کے معنی ہوتے ہیں ٹو کم اکراس سم تھنگ، یعنی کہ اچانک کسی سے ملاقات ہو جانا۔ تو یہ جاتی رہتی ہے، راستے میں اچانک کوئی باغ آ گیا، اس میں کچھ پھل ہے، اس پہ ہاتھ صاف کر دیا، اس طرح سے۔ انگریزی ٹرانسلیشن دیکھیے، وَهُوَ يُفَضِّلُ أَكْلَ الدُّجَاجِ وَالْأَرَانِبِ عَلَى أَكْلِ الْحَيْوَانَاتِ الْأُخْرَى، and it prefers eating chicken and rabbits to eating other animals، وَلِذَلِكَ يَكْثُرُ تَرَدُّدُهُ عَلَى مَنَازِلِ الْفَلَّاحِينَ فِي الْقُرَى، and that is the reason it frequents the homes of farmers in the villages a lot، فَيَجِدُ فِيهَا غِذَاءَهُ الشَّهِي، where it finds its delicious food۔ وَيَأْكُلُ أَيْضًا الْجِرْذَانَ وَالضَّفَادِعَ وَالثَّعَابِينَ، and it also eats rats, frogs and snakes، and it eats rats, frogs and snakes۔ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ أَكَلَ الْحَشَرَاتِ وَالنَّمْلَ، and if it does not find any of these, it eats the insects and the ants۔ وَهُوَ يَأْكُلُ كَذَلِكَ الْفَوَاكِهَ وَالثِّمَارَ النَّاضِجَ فِي الْحَدَائِقِ وَالْمَزَارِعِ الَّتِي يُصَادِفُهَا فِي طَرِيقِهِ، and also it eats ripe fruits in the gardens and farms it encounters on its way, or it comes across on its way۔ ماشاءاللہ یہ آپ نے مکمل کر لیا۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں اسئلہ کو۔ اسئلۃ کوشچن، ما ہی صفات الثعلب، لومڑی کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ What are the habits or the features
of a fox, تو آپ کہیے کہ الثعلب حیوان ذو اسنان حادہ ومخالب قویہ لہ قدرۃ علی العدو السریع، یہ سب اس کے فیچرز ہیں. آگے آ رہا ہے بما یمتاز عن سائر الحیوانات، دوسرے جانوروں سے یہ کس چیز میں الگ ہے. یمتازو کے معنی ہوتے الگ ہونا، ڈسٹنگوئشڈ ہونا. What distinguishes it from other animals؟ تو آپ کہیں کہ الثعلب یمتاز عن سائر الحیوانات بذکائہ ودہائہ ومکرہ. آگے دیکھیے من ينصب له الفخاخ ولماذا، اس کے لیے فندے کون ڈالتا ہے اور کیوں. تو آپ کہیے الانسان یضع لها الفخاخ لصیدہ، یعنی شکار کے لیے. لماذا کا جواب ہوا لصیدہ. کیف ینجو من الفخاخ، یہ فندوں سے کیسے نکلتی ہے. تو آپ کہیں هو ینجو من الفخاخ بمکرہ ودہائہ. آگے ہے این یعیش الثعلب وکیف یصید وما ہی فریستہ، یعنی لومڑی کہاں رہتی ہے اور کیسے شکار کرتی ہے اور اس کا شکار کیا ہے. تو آپ کہیے یعیش الثعلب متنقلا فی حقول قصب السکر والذرة والقمح والشعیر وغیرها. وکیف یصید، اور یہ کیسے شکار کرتی ہے. اس کے شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے جو پیچھے بتایا گیا. یخرج من مخبئہ لیلا فی امکنۃ لا یری فیہا احدا ولا یسمع فیہا صوتا، اس طریقے سے. وما ہی فریستہ، اور اس کے شکار کیا ہوتے ہیں. تو آپ کہیں فریستہ الدجاج والارانب، اس کے شکار جو ہوتے ہیں وہ مرغیاں اور خرگوش ہوتے ہیں. لماذا ينتهز غفلۃ الناس، لوگوں کی لاپرواہی کا فائدہ یہ کیوں اٹھاتی ہے. تو آپ کہیں ينتهز غفلۃ الناس للبحث عن فریستہ، اپنے شکار کی تلاش کے لیے لوگوں کی لاپرواہی کا فائدہ اٹھاتی ہے. هل هو يخاف الناس، کیا یہ لوگوں سے ڈرتی ہے. جی ہاں، هو يخاف الناس، یہ لوگوں سے ڈرتی ہے. لماذا يخاف، کیوں ڈرتی ہے. يخاف الناس لأن الانسان يصيده في فخه، کیونکہ انسان اپنے فندے میں اس کو شکار کر لیتا ہے. لماذا يتردد كثيرا على منازل الفلاحين، یہ کثرت سے کسانوں کے گھروں میں کیوں آمد و رفت رکھتی ہے. تو اس کا جواب آپ کو یہ دینا ہے کہ يتردد كثيرا على منازل الفلاحين للبحث عن غذائه الشهي، اپنے لذیذ کھانے کی تلاش میں نکلتی ہے. هل يجد فيها فريسته، کیا اسے اس میں اس کا شکار مل جاتا ہے. نعم يجد فيها فريسته، اس کو یہاں اپنا شکار مل جاتا ہے. لماذا يدخل الثعلب والمنازل متمهلا حذرا، لومڑی گھروں میں آہستہ آہستہ احتیاط سے کیوں داخل ہوتی ہے. يدخل الثعلب والمنازل متمهلا حذرا لكي لا يشعر به احد، تاکہ کوئی اسے نوٹس نہ کر پائے، اسے کوئی محسوس نہ کر پائے. ماذا يفعل بالدجاج، یہ مرغی کے ساتھ کیا کرتی ہے. ماذا يفعل بالدجاج، یہ مرغی کے ساتھ کیا کرتی ہے. مرغی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی ہے. تو اب آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ یأکل الدجاج، یہ مرغی کو کھا جاتی ہے. تمرین آگے ہے ہمارے سامنے. اکتب حکایتا عن ثعلب واذکر فیہ دہاءہ ومکرہ، کسی لومڑی کے بارے میں ایک واقعہ لکھیں جس میں آپ اس کی مکاری اور عیاری کو ذکر کریں. Write a story about a fox and mention in that story its trick and its cunning. اكتب 10 جمل اسمية يكون المبتدأ في كل منها كلمة الثعلب. Write 10 nominal sentences. In each of them the مبتدأ is the word ثعلب، یعنی آپ کو 10 جملے اسمیہ لکھنے ہیں اور ہر جملے میں الثعلب لفظ استعمال کرنا ہے اور اسی کو مبتدا بنانا ہے. یعنی ہر 10 جملے کے اندر الثعلب شروع میں ہو اور وہ مبتدا بنانا ہے آپ کو، اس کے بعد آپ کو خبر لانی ہے. تو الحمدللہ یہ سبق آپ کا مکمل ہوا. امید ہے آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.